اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن داتا علی اجمیری نے پڑھا، ان کو کچھ اور سمجھ میں آیا، ہم کو کچھ اور سمجھ میں آیا۔ ان کی نماز کچھ اور ہے اور ہماری نماز کچھ اور ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی وہی قرآن پڑھا، ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز کچھ اور ہے اور ہماری نماز کچھ اور ہے۔ ہاں، ہم سے یہ ہو جاتا ہے جب ہم داتا اور خواجہ کے چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی تو اشرف المخلوقات ہیں، یہ بھی تو عام انسان تھے۔ انہوں نے بھی وہی قرآن پڑھا، وہی درود شریف پڑھی، وہی نمازیں پڑھی۔ ان کی نمازیں، ان کا ذکر و فکر اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ اور ہمارے اندر کون سی خامی رہ گئی؟ ہمارے اندر کون سی خامی رہ گئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی؟ یہ ہم خیال نہیں کرتے۔ تو محترم حضرات، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، آج کا ہمارا گفتگو جو جس مدعے پہ چلے گا وہ یہ ہے کہ باطن کیا ہے؟ باطن کیا ہے؟ باطن میں تعلیم حاصل کرنا کیا ہے؟ باطن کی حقیقت کیا ہے؟ باطن کی حقیقت یہ ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الظاہر هو الباطن، مطلب یہ کہ ظاہر میں بھی وہی ہے اور باطن میں بھی وہی ہے۔ اب یہاں سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو مختلف جہان ہیں۔ هو الظاہر هو الباطن، ظاہر میں بھی ہے اور وہ باطن میں بھی ہے۔ اس کا مطلب کہ دو جہان ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ باطن کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں۔ ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی دین کی۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری جو سوسائٹی ہے، ان میں لمبا چوگا پہننا، داڑھی رکھنا، ٹوپی یا امامہ شریف پہن لینا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، یہ دین ہے ہمارے معاشرے میں۔ مولانا روم نے کہا ہے، بے علم نتوا خدارا شناخت، مطلب یہ کہ بغیر علم کے اللہ کو شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ اور ہم تو ان فرائض کی طرف ہی اپنا ذہن مقصود رکھتے ہیں کہ جو عبادات کی صورت میں ہمیں معلوم ہے، جیسے فرائض نماز کے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ کے، حج ہے استطاعت کے شرط کے ساتھ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن معاشرے میں ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسا ہے کہ ظاہری علم کے لیے ہماری تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو ظاہری تعلیم سکھا دیں، اور آپ یقین کیجئے اس لیے نہیں ہوتی یہ کوشش اکثر لوگوں کی کہ واقعی علم کے لیے وہ لوگوں کو اسکول اور کالج بھیج رہے ہیں، بلکہ ان کا جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پڑھ لکھ جائے گا تو کوئی ڈگری وغیرہ لے لے گا تو اس کو اچھی ایک جاب ملے گی۔ علم کا حصول علم کے خاطر نظر نہیں آتا۔ جس علم کو حاصل کرنا فرض ہے وہ علم ہے دین کا۔ بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ جی تم دین کی باتیں کرنے والے ہو، تم دنیا کو کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے بجلی بنائی، انہوں نے ہوائی جہاز بنائے، انہوں نے یہ بنایا، تم نے کیا کیا؟ مسجد میں صرف بیٹھ کے تسبیحاں پڑھنا، نمازیں پڑھنا، بس۔ یہ بھی خیال آیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ اگر آپ دین کا علم ہی حاصل کریں صحیح معنوں میں، ساری زندگی آپ کی اسی میں گزر جائے گی۔ یا اگر سائنس کی علم حاصل کریں صحیح معنوں میں تو ساری زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ پھر کیا کریں؟ پھر یہ ساری اتنی ساری ایجادات کافروں نے کر دی، ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کا مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری جو یہ ترقیاں ہوئی ہے، یہ جو سائنس میں ایڈوانسمنٹس ہوئی ہے،
ظاہر ہے اس کا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، آپریشن آسانی سے ہو جاتی ہے، لیزر سرجری ہوتی ہے، آنکھوں کا آپریشن آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ہمارا تو اس میں کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے مسلمانوں کی۔ تو ہمارے سرکار نے باطنی طور پر اللہ کے بارگاہ میں، ہمارے پیر و مرشد نے باطنی طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس مشکل کو آسان کر دیں اور انہیں سمجھا دیں۔ انہوں نے دعا کی کہ ہمیں سمجھا دیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راج ہمارے پیر و مرشد کے قلب کے اوپر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اور اس ناطے سے اللہ کا ساری مخلوق پر حق ہے۔ جو کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے یہ کام لیتا ہے کہ انہوں نے کون سا بابا فرید کی طرح جا کر جنگلوں میں 36 سال کا چلا کرنا ہے، یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ چلو ان کا ذہن ایسے کاموں کی طرف لگا دو کہ ان کا کچھ ایجاد کیا ہوا، مطلب کہ چلو ان کا ذہن ایسے طرف لگا دو جس میں ان کا کامیابی ہو، اور کچھ بھی یہ ایجاد کریں تاکہ اس سے ان کے ایجاد کیے ہوئے چیزوں سے میرے مخلوق کا فائدہ ہو۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اپنا حق وصول کرتا ہے۔ کافر ہیں تو کیا ہوا، اس کے باوجود خالق تو وہی ہے نا، کوئی دوسرا خالق تو ہے نہیں۔ تو علم حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، خاص طور پر دین کا علم حاصل کرنا۔ مدرسوں میں جا کر ہم جب یہ ناجرہ قرآن پڑھتے ہیں، صرف یہ رٹا لگانے والا قرآن، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح پڑھنا کہ پتہ بھی نہ چلے کیا مطلب ہے اس کا، کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں بھی نہ آئے، بس قرآن کو دیکھ کر پڑھ لیا، مطلب کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں، یہ پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے تفاسیر ہیں، پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تفاسیر ہیں۔ تفسیر میں مفسر اکرام کی اپنی رائے بھی شامل ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جس مفسر میں یہ تفسیر لکھی ہے وہ تزکیۃ النفس کی مراحل سے گزرا ہوا تھا، تفسیہ قلب اس کا ہو چکا تھا۔ رادیہ مردیہ کا جو معاملہ قرآن مجید میں گزرا ہے، رادیہ مردیہ کا جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، کیا وہ اسے حاصل ہو گیا تھا؟ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی سمجھ دیتے ہیں تو وہ ہم اس کے قلب کو عطا کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا قلب منور تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہی ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی اطاعت مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ معلوم نہیں ہے ہمیں کون سا مفسر جو ہے وہ ایمان کے کون سے درجے پر تھا، نفس پاک کر لیا تھا اس نے یا نہیں کیا تھا۔ لہٰذا وہ مفسر اکرام کہ جو تزکیہ اور تفسیہ کے مراحل سے گزر کر مقام ولایت اور علم باطن تک پہنچے ہیں، ان کی تفسیر قرآن پڑھنا باعث فیض ہے۔ جیسا کہ ابو قاسم نیسا پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے تھے۔ کون یہ ابو بکر سبلی کے مرید خاص تھے، ابو قاسم نیسا پوری۔ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی زبان ترجمہ کیا۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ولیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو استاد تھے، دونوں نے مل کر ایک تفسیر لکھی، شاگرد اور استاد دونوں نے مل کر ایک تفسیر لکھی۔ اس تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر جلالی۔ اس کو پڑھ کے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ واقعی درست تفسیر ہے۔ قرآن مجید کا ایک تو ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، جس طرح ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے واسطے، رب العالمین جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ آپ نے سن لیا، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ سمجھ میں تو نہیں آیا کیا مطلب ہے اس کا؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اس سے یہ مراد کہ اس کو بھی اللہ نے بنایا،
اس کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی اللہ نے بنایا۔